शो का आगाज नेशनल इशू से उठाया, फिर हम फ्लाई करके इंटरनेशनल पे आ गए, एंड आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू लोकल में आजकल बड़ा एक ज़बरदस्त काम चल रहा है। एमक्यूएम ने में एक बड़ी दरारें पड़ रही हैं आपस में, जो पढ़ रही हैं, पढ़ रही है, दो पढ़ चुकी नहीं है। अब नहीं, फर्दर बढ़ रही है ना, डे बाय डे एक नया कोई नया सोप ऑपरा स्टार्ट हो रहा है, आपस में लीडरान लड़ रहे हैं। एमक्यूएम जो है स्टार्ट हुई, आपको पता है कि एक महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। अच्छा, ये क्यों हुई आपको ये भी थोड़ा सा आपको पता होगा, मगर मैं थोड़ी सी आपकी याद दहानी करा रहा हूँ कि महाजर स्टूडेंट्स को मिलते नहीं थे एडमिशन्स लोकल यूनिवर्सिटीज़ में। उसकी वजह से एक एपीएमएसओ का ढांचा बना और वो तंजीम बन के फिर उन्होंने महाजर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में देना पड़ा। फिर इसके बाद ये मुत्तहिदा महाजर कौमी मूवमेंट बनी, फिर मुत्तहिदा बनी, फिर उसके बाद 2014 में बानी ने कुछ बातें उनकी कर दी, उनको माइनस करके अब जो एमक्यूएम पाकिस्तान जब आई है, वहाँ पे एक इन्होंने अभी रिसेंटली ये लोग 28 अमेंडमेंट की बातें कर रहे थे, ये लोग भी रिसेंटली नारे लगा रहे थे कि जी सिंध के ज़्यादा सूबे होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। जहाँ इन्होंने ये बात करी, आमिर साहब एकदम से बीच की लीडरशिप बोल पड़ी और धावा बोल दिया इनकी टॉप लीडरशिप पे। ये क्या वजह बनी? क्या लोग कहते हैं? अच्छा, लोग कहते हैं कि ये प्लांटेड है, ये सब जो हुआ है ये ताकि ये नारे बंद करें और अपने आपस में लड़ाई में ये मामला खत्म हो जाए। तो इज दैट ट्रू, और या बात कुछ और है? एमक्यूएम के जो असल डॉक्टर हैं वो मोहतरम साजिद हसन साहब बिल्कुल है, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो लेकिन मैं फिर भी अगर आपकी इजाजत से किबला, अगर आप इजाजत दें, मैं आज आपको पता है जर्नलिस्ट इंट्रूडर्स भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, दोनों चीजें। मगर अब देखिए, आपने ये जूतों समेत आंखों में घुसना होता है। देखिए ये बात, ये वो उस किस्म के इल्जाम है, झूठ कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरे मुंह पे। मैंने आज तक हमेशा, मैं सच भी नहीं मैंने कहा, लेकिन मैं हकायक बयान करता हूँ, हकायक बयान करता हूँ। इस पे भी एक जुमला सुने, प्लीज। देखिए, सच जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ये बात। सहाफ़ी जो होता है वो हकायक से डील करता है, ये बात। सच जो है, मेरा सच है कि कश्मीर हम पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का सच है कि कश्मीर उनका हिस्सा है ना। हकीकत जो है, हम ये कहेंगे कि जी आधा जो है हमारे पाकिस्तान के पास है और कुछ उनके पास है, बल्कि ज़्यादा उनके पास है सुखना। तो हम लोग हकायक में डील करते हैं, सच जो होता है वो मतलब बड़े लोगों का काम होता है ना। अब आइए एमक्यूएम के ऊपर जनाब। अच्छा, एमक्यूएम के ऊपर अगर बात करें, देखिए वहाँ पर जो है जब इनको दोबारा पाक सरजमीन पार्टी को और एमक्यूएम बहाली कमेटी को और मुत्तहिदा को जोड़ा गया था, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों ने जुड़वाया था। अंदर ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसको फिर भी जुड़वा दिया गया था, जम करा दिया गया था 2024 के इंतखाबात से पहले। पीएसपी सीएसपी वगैरह जो भी सब मैंने वही कहा, ठीक है ना। तो फिर भी मतलब ये एक हो गए थे, लेकिन दिल एक नहीं हुए थे। पार्टी के अंदर पार्टी चल रही थी। और अच्छा, उसमें जो है इनका एक अपना रवैया है मुस्तफा कमाल साहब का। ये जो है मतलब है ये तनकीद करते हैं जो इसकी मौजूदा लीडरशिप है, और मुसलसल कर रहे हैं, उसका जवाब भी आ रहा है उस चीज़ के ऊपर ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, मगर ये एक होके भी एक नहीं हुए थे। अब हम यहाँ पे ये नहीं स्टांस दे रहे कि कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, मगर लग ये रहा है कि जो उनके दोस्त हैं वो चाहेंगे कि पार्टी एक रहे, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि नहीं, मैं असल मसला दोस्तों का है कि दोस्त कब तक इनको जो है कन्विंस करके रखेंगे कि भाई इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है ना। लेकिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि राहें जुदा हो जाएं, और उसकी वजह से ये लोग बहुत सारी, खुद इनके लोग एडमिट करते हैं कि हम जो है जो कराची के इशूज़ हैं, अर्बन सिंध के इशूज़ हैं, उसको हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर हमारी तरफ इनफाइटिंग है। तो ये इनका इस वक्त मजबूरी, और एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चीज़ को कैसे वो दूर करते हैं। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं कि एक फैक्शन डोमिनेट कर जाए, कोई एक फैक्शन, या ये पार्टी के मफाद में सोचें, कराची की और सिंध के मफाद में सोचें शायद। और मैं बात करूँ, मैं ऑप्शंस की बात करूँ, नहीं, ये उसमें बातों का ये होता है कि मेरी उनकी अगर खटपट चल रही है, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम दोनों तो दुश्मनी रखेंगे, तो हम लोग पार्टी के मफाद में कि हम पीछे हट जाते हैं, और पार्टी जो ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मुत्तहिद कर सकते हैं, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, उनके हाथ में दे देते हैं। कोई यंगर क़यादत आ जाती है, लेकिन वो आएगी नहीं। मैंने ऐसी ख्वाहिश की बात की कि ये भी हो सकता है। तो ये मेरा वो है। लेकिन साहब आपकी क्या टेक है? मेरी टेक देखिए, पहली बात ये एक्सपर्ट है एमक्यूएम के, इनके जितने अंदरूनी ज़राए मैं तो बाहर से वो करता हूँ ना। कराची में रहने का मतलब है कि आप एमक्यूएम एक वक्त में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप रह पाएं उसके बगैर। और देखिए, हम रहे, हमेशा रहे। हाँ, हम तो रहे। असल में आप एक तरीके जो हम अगर वैसे वजह करें और देखें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें ये जो हजरात
جن میں میرے والدین بھی شامل ہیں، جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے تھے. ان کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ ان کے ظاہر ہے وہ ایک تہذیب بھی ساتھ لائے تھے، تو اس کی ریپرزنٹیشن کافی عرصے نہیں ہو پائی. اس خلا کو دیکھتے ہوئے جن قوتوں نے بھی ایم کیو ایم کو ہمارے وجود میں لے کے آئے، وہ ضرورت کے تحت لے کے آئے تھے. ضرورت تھی ہمیں. اب بچوں کو آپ دیکھیں، ایک بڑی افسوس کی بات ہے، جیسے میجورٹیرین جب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، جیسے انڈیا میں آئی، تو پھر ان کی پروپینسٹی یہ رہتی ہے کہ وہ ہندوؤں کو ہی فائدہ اٹھائے، ہندوؤں کو ہی فائدہ دیں ہر جگہ. اب یہ جو پنجاب سندھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں سندھی ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب جیسے پیپلز پارٹی بیچاری کیا کرے، اس کی ایگزسٹنس ہے ہی سندھیوں کے ساتھ، بالکل سچ ہے یہ. اور ایک وقت میں تو ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے، لیکن جو جیسے یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ سچ بات ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پوری طرح تم بیچ میں ہے، بعد میں گالی دے رہے ہیں. میرے کندھے پہ رکھ کے تو بندوق نہ چلائیں. تم چلا سکتے ہو تو میں بھی چلاؤں. میں تو تیرے اس میں چلاؤں گا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پراپر ریپرزنٹیشن آن میرٹ ہونی چاہیے. آپ نے کوٹا سسٹم بھی ڈالا ہوا تھا، 10 چیزیں. اب بھی یہی حال ہے یار. ابھی میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن سندھ میں اور کراچی کے جو بچوں کو نمبر صحیح نہیں دیے گئے، گھپلے ہوئے، یہ ہوا وہ، یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہے پوری قوم کے ساتھ. اس میں لڑنے کے بڑے احتمال ہیں. تو ایم کیو ایم جو ہے نا، اسی کی وجہ سے آئی. اس میں جو ہوا پھر، کیونکہ وہ پورے پاکستان میں تو نہیں پھیل سکی. ایک ہی یہ جماعت تھی جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی تھی. ٹرو اینڈ ٹرو. اس میں ہم سمجھتے تھے کہ اگر طریقے سے چلے، لیکن وہاں کہیں وہ پستول تشدد آیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی کئی مطلب خاندان. اچھا، آپ نے دیکھا میں نے انٹروڈکشن میں وہ بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ کہ چونکہ سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا پاسٹ کیا ہے اور پریزنٹ کیا ہے، اور انہوں نے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، وہ کدھر چلی گئی. بات ادھر ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک بات کی، ہمارے کچھ ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی کہا کہ یار ہم لوگ 28 امینڈمنٹ پہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار مینیجبل ہو. بھائی ان کی اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک لیڈر کون ہے جس کی یہ سنیں گے. بالکل. کوئی ان میں پرابلم یہ ہے. مصطفیٰ اپنی بولتے ہیں، خالد مقبول اپنی بات کرتے ہیں، لندن سے کچھ اور بیانات، مگر کہیں نہ کہیں یہ فقدان ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ نئی لیڈرشپ آئے، کچھ بھی ہو، لیکن نہیں تو نہیں. ہماری جو ایک تھنک ٹینک ہے جو ہے پاکستان میں، ایسا نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. یہ جو اپنے آپ کو مہاجر، میں اس سے نیسیسریلی بلیو نہیں کرتا کہ ان کو مہاجر کہنا چاہیے. جو پاکستان میں آ گئے اور پھر یہاں رہے تو پاکستانی ہیں، لیکن وہ انہوں نے بھی بعد میں متحدہ کر دیا تھا اس کو. مگر شروع میں جس وجہ سے یہ آیا تھا وہ مہاجری تھا. اگر آپ دیسی ذہنیت کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ ابھی بھی ڈسگرنٹلڈ ہے، ان کے بچے ابھی بھی نہیں پڑھ رہے، ابھی بھی. تو کہیں نہ کہیں جو میجورٹی ہے اس کو سوچنا چاہیے نا یار، کہ کب، جیسے انہوں نے کہا کہ یا تو یہ بیٹھ کے الگ الگ ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی لیڈر نہ بن پائے، پھر الگ ہو جائے، ڈیفرے کر دیں، تاکہ کوئی نئی پارٹی آئے جو اس کی جگہ آئے، تھوڑا پڑھی لکھی ہو. یا یہ مل کے ایک آدمی کو مان لیں ایک دفعہ یار کہ یہ ہے، اور پھر آگے چلیں. اچھا، ان این آئیڈیل سچویشن عامر صاحب، ان اے ویری آئیڈیل سچویشن، آئی مین جسٹ آسکنگ، میں آپ سے صرف اور صرف پوچھ رہا ہوں کہ ایک ایز این انڈیویجول، ٹھیک ہے، میں آپ کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں، کچھ نہیں، ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے ایم کیو ایم کے لیے اس وقت؟ کیا ان کو ایک لیڈرشپ پہ مان کے اس کو کریں اور آگے چلائیں، اور یہ جو ان کے اپنے جو صوبے کے حساب سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ چھوڑ کے جو ریفارمز چاہتے ہیں یہ لوگ؟ باتیں تو اچھی کرتے ہیں نا. میں 2 باتیں کروں گا. دیکھیں، ایک تو ہے ایم کیو ایم کے انٹرنل کنٹرڈکشنز، اگر وہ ریزالو نہیں کر پاتے تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹ الیکشن میں یہ بڑی مشکل سے جیتے، ان کو جتوایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور زیادہ لوز کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر دوسری بات آ جاتی تو ان کو وہ کس طرح سے حل کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو چیزیں کسی کا انتظار نہیں کرتی ہیں. بالکل ایسے کراچی کو نمائندگی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب تو اصل مسئلہ جو ہے، میں زیادہ کنسرن ایم کیو ایم سے زیادہ کراچی پر ہوں. شہری سندھ کی نمائندگی کیا ہوگی؟ تو وہاں پر آپ کو لگے گا کہ لیڈرشپ کا شہری سندھ میں فقدان ہے شدید. پھر سوال آتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ڈیمیج ہے، کیونکہ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب بہت پڑھے لکھے بھی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی قومیں، لیکن یہ پڑھے لکھے تھے. میں ایک اور ڈیفینیشن کہہ رہا ہوں. میں شہری سندھ کی جب بات کر رہا ہوں تو اس میں اس کو میں صرف اردو بولنے والوں تک ریسٹرکٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو بھی رہتا ہے، کراچی کا جو بھی مستقل شہری ہے،
وہ کراچی کے مسائل سے کو اسی طرح سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ کسی بھی لسانی گروہ سے ہو. دیکھیں نا بس کی چھت پہ ہم لوگوں کو سوار دیکھتے ہیں، اس میں پشتون بھائی بھی ہوتا ہے، بلوچ بھی ہوتا ہے، پنجابی بھی ہوتا ہے، اردو بولنے والا بھی ہوتا ہے، سرائیکی، سب لوگ ہوتے ہیں. پانی ہم سب کے گھروں پہ نہیں آ رہا، آوارہ کتے ہم سب کو کاٹ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے تو نہیں کاٹ رہے ہیں نا. سارے مسائل ہمارے ساجھے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ جو لیڈرشپ جو آئے وہ سب کی نمائندگی کر رہی ہو، تو وہ اربن سندھ کی نمائندگی کر رہی ہو، نہ کہ کسی لسانی گروہ کی. کیونکہ کراچی کا جو مستقبل ہے وہ کثیر السانی ایک شہر کی صورت میں ہے. اور جیسا دیکھیں نا لندن میں صادق خان جب میئر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نیو یارک میں ممدانی بن سکتا ہے. جو اربنائٹ ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ لسانی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم لوگ پروکیل نہیں ہوتے. ہمیں آگے میں کہہ رہا ہوں ANP جیت جائے، کراچی کو ٹھیک کر دے. لیکن اب اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے یہ ہماری پارٹیز جو میجر پارٹیز نہیں اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ آنے نہیں، ہر چیز ان کے پاس. میں یہ عرض کروں کہ ایک عوام کی طاقت ہے اور ایک خودرو. آپ دیکھیے گا یہ 2-3 سال کی بات ہے، اگر انہوں نے اپنا چلن ٹھیک نہیں کیے اور عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو خودرو عوامی تحریکیں اٹھیں گی. اور لیڈرشپ کبھی بھی قدرت ویکیوم برداشت نہیں کرتی. آپ ایک کہتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت ویکیوم رہا ہے، ہمارے پیر تسمہ پاس چپکے ہوئے نا، کندھے پہ بیٹھے ہمارے. لیکن وہ پیر تسمہ پاس چاہے قومی سیاست میں ہوں، چاہے وہ شہری سیاست میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ جائیں گے. اگر پاکستان کو قائم رہنا ہے، پاکستان کو ترقی کرنی ہے، تو جب تک آپ نیا آرڈر نہیں لے کر آئیں گے، اس کے لیے ان لوگوں میں اگر ہوتا یہ لوگ نہیں کر سکتے، یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے پڑیں گے آپ کو. فنڈامنٹلز آپ یا تو مطلب ہے ایدر وہ کہتے ہیں شیپ اپ یا شپ آؤٹ، کیا کہتے ہیں شیپ اپ اور شپ آؤٹ. اگر یہ لوگ اپنے انٹرنل مسئلے نہیں حل کر سکتے، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، MQM کی بات نہیں ہے، تمام جماعتوں کی بات. یار ابھی ہمیں بخشی صاحب جو آباد کے چیئرمین ہیں، ان کا آپ نے وہ سنا ہے، انہوں نے کہا کراچی مجھے دے دیں صرف 3 مہینے کے لیے. عقیل کریم ڈیڈی نے بھی یہی کہا. تو یہ 2 کم از کم ایسے لوگ ہیں جو مستقل کراچی میں. شہباز شریف نے بھی کہا تھا جی مجھے 6 مہینے دے دیں، میں اس ملک کو کیسے چلاؤں. یار آپ پھر یار یہ میں ایک اور خیال میں ہمیں ناظرین کو بتانا چاہیے کہ ہم لوگوں کا بطور پاکستانی بہت زیادہ ہم ہیروز کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمیں یقین یہ کرنا چاہیے کہ عوام خود ہیرو ہیں. عوام آپ لوگ جو ہیں طاقت ہیں، اصل طاقت وہی ہیں. آپ لوگوں کو بناتے اور بگاڑتے ہیں. اپنے اوپر یقین رکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ دیکھیں نہ دیکھیں یار کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ، آپ کو بھی سلام ہو یار. آپ عوام جو ہے نا